وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سود، انٹرسٹ، دو قسم کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، دو قسم کے سود ہوتے ہیں کہ عربی میں سود کو ربا کہتے ہیں. ربا دو قسم کے ہیں، ربا قرضی اور ربا معاملی. یعنی دو قسم کے انٹرسٹ، دو قسم کے سود ہیں. عام طور پر ہم لوگ ایک قسم کے سود سے آشنا اور آگاہ ہیں، جو ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں اور اس پر انٹرسٹ چارج کرتے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں آج اس کی ایک مختصر سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. انٹرسٹ، سود جو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور فقہا نے اس سود کو گفتگو کی ہے اس پر، اور اس کی دو قسمیں روایتوں کی روشنی میں بیان کیا ہے. ایک ہے لون پے انٹرسٹ، جو بہت مشہور و معروف ہے، لیکن میں اس پر دو سے تین جملے یا دو سے تین نقطے بیان کرنا چاہتا ہوں. آج کل بہت زیادہ ایک بات رائج ہے، ایک غلط فہمی ہے کہ ہم نے انویسٹ کیا ہے. یہ انویسٹ کیا شے ہے؟ انویسٹ کیا چیز ہے؟ شریعت میں لفظ انویسٹمنٹ کوئی ٹاپک، کوئی سبجیکٹ، کوئی عنوان نہیں ہے. ہاں، کچھ عنوان، کچھ سبجیکٹ، کچھ ٹاپکس ہیں جس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے. مثلا مضاربہ، جس کو عام طور پر بینک کی ٹرم میں مضاربہ کہتے ہیں، وہ تفصیل اپنے مقام پر. لیکن اگر ہم کسی کو کچھ پیسے دیں اور وہ ہمیں اس پر کسی قسم کا کوئی پروفٹ دے تو یہ انٹرسٹ ہے، حرام ہے. بعض لوگوں کا خیال، یعنی بعض عوام کا، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو فکس نہیں کیا، فرق نہیں پڑتا فکس کریں یا نہ کریں. اگر ہم نے قرضہ دیا اور قرضے پہ کسی قسم کی کوئی کنڈیشن لگائی، حتیٰ یہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ لو قرضہ اور مثلا میرا یہ ایک کام کر دینا، یہ بھی انٹرسٹ ہے، یہ بھی سود ہے. لہذا سود جو لون پر سود ہوتا ہے، نارملی طور پر وہ حرام ہے. وہ حرام ہے. یہ نارملی ہم نے کیوں کہا؟ کیونکہ بہرحال بہت ساری اس کی ڈیٹیلز ہیں. اب جیسے خود مضاربہ یا مضاربہ یا کوئی اور شرعی ڈیلنگ، جیسے اسلامک بینکنگز، بعض شرعی
کانٹریکٹ بناتی ہے، جو ہوتے ہیں شرعی ہوتے ہیں، قبول ہے، شریعت قبول کرتی ہے اور کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہاتھ گھما کے کھانے والی بات ہو گئی، یہ شریعت میں قیاس آرا ہی نہیں چل سکتی ہے۔ خود قرآن یہ کہتا ہے کہ حرم الربا احل اللہ البیع وحرم الربا، دونوں میں انسان کماتا ہے، نفع حاصل کرتا ہے، تو دونوں حرام ہو گئے۔ خود قرآن کہتا ہے احل اللہ البیع، خدا نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے لیکن ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ اب انسان بیچتا ہے، سود کماتا ہے، تو ہر سود، ہر فائدہ، ہر پروفٹ تو حرام نہیں ہے۔ لہذا یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو مثلا مولویوں نے بنائی ہے یا یہ تو ہاتھ پیچھے سے لا کر کھانے والی بات ہے، انسان یہاں سے کھائے یا ہاتھ گھما کر کھائے، جی نہیں، شریعت میں کئی ایسی مثالیں ہیں جو اگر اس طرح انجام دیا جائے حرام ہے، اگر اس طرح انجام دیا جائے شرعی قاعدے اور قوانین کے لحاظ سے حلال ہے، جس کی بہترین مثال شادی ہے، متاع ہے، نکاح ہے، عقد ہے۔ لہذا یہ کنسیپٹ، یہ تصور، یہ فکر انتہائی جہالت کی علامت ہے اور لا علمی کی علامت ہے۔ لہذا اگر شرعی طریقے سے اگر کوئی ڈیل کی جائے، شرعی طریقے سے کوئی معاملہ کیا جائے، وہ ممکن ہے جائز ہو جائے۔ اب ظاہر ہے میں یہاں پر سارے مسائل تو ڈسکس نہیں کر سکتا ہوں، لیکن دوسری طرف بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں ہم نے انویسٹ کیا، تو یہ انویسٹمنٹ یعنی کیا مطلب؟ اگر مضاربہ یا مداربہ اگر اس کی ساری کنڈیشن فلفل ہو رہی ہے، ساری کنڈیشن اویلیبل ہے، تو صحیح ہے، صحیح طریقہ ہے، اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ بس یہ بات جو بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے انویسٹمنٹ پہ، انویسٹ کے لیے ہم نے پیسے لگائے، ہم نے انویسٹمنٹ پر انویسٹ کیا ہے ہم نے، تو یہ لفظ انویسٹ کوئی شے نہیں ہے۔ دیکھنا پڑے گا کہ آیا شرعی طریقے سے یہ معاملہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ربا قرضی، یعنی قرضے میں ربا، لون میں انٹرسٹ، قرضے میں سود۔ یہ جو مشہور اور معروف عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہوتی ہے۔ اس کے مد مقابل ایک اور سود، ایک اور ربا، ایک اور انٹرسٹ ہے کہ جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، وہ ہے ربا معاملی، یعنی ڈیلنگ میں، خرید اور فروخت میں، یا ایک دوسرے کو مصالحت کرنے میں، ایک دوسرے کو خرید و فروخت اور ڈیل کرنے میں سود ہو۔ اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کی کیا کنڈیشنز ہیں؟ اس میں توجہ فرمائیں کہ میں پہلے اس کی مثال دے دوں، پھر اس کی کنڈیشن آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مثلا ہم نے کسی کو 1 من گندم دیا، اچھا والا، اور اس سے 1.5 من گندم خریدا یا ڈیل کیا، آپس میں ایکسچینج کیا، 1 من گندم بیچا 1.5 من گندم کے اگینسٹ میں، تو اب یہ جو آدھا من ایکسٹرا ہے یہ سود ہے، یہ ڈیل باطل ڈیل ہے، یہ حرام ڈیل ہے۔ اس کو کہتے ہیں ربا معاملی، ڈیلنگ میں انٹرسٹ، معاملے میں سود۔ اس کی 2 بنیادی شرط ہے یا 3، ہم اس کو 3 حساب سے تصور کر لیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ دونوں چیز عرف میں ایک ہی جنس شمار کی جائے، جیسے مثال کے طور پر اچھے نوعیت کا گندم، خراب نوعیت کا گندم، اچھا چاول، خراب چاول،
خراب سے مراد کنڈیشن وائز، اس کی کوالٹی وائز اس کوالٹی کا نہیں ہے. اس کے درمیان جو انسان ڈفرنس رکھتا ہے ویٹ کا تو یہ انٹرسٹ ہو جائے گا. یا بہت زیادہ پیش آنے والا اور بالخصوص خواتین اس مسئلے میں گرفتار ہوتی ہے وہ ہے گولڈ. اب میں اس کو بات آگے بڑھاتا ہوں، پھر اس گولڈ والی مثال کو کی وضاحت کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ پیش آنے والا مسئلہ ہے. بس پہلی اس کی شرط ہے کہ عرف میں ایک جنس، ایک چیز کہلائے. آٹا آٹا، گندم گندم، چاول چاول، گولڈ گولڈ. یہ پہلی کنڈیشن اس سودی ڈیلنگ کی، اس سودی معاملے کی. دوسری شرط کیا ہے کہ وہ وزن والی چیز ہو، وزن والی چیز ہو یا پیمائش والی چیز ہو. جیسے پہلے، آج کل مجھے نہیں معلوم، پہلے جو کہ وہ مثلا دودھ لیٹر میں ایک ظرف میں ڈال کر، یہ ظرف میں ڈال کر جو دودھ دیا جاتا تھا وہ پیمائش ہے. یا جیسے میٹر وغیرہ کے ذریعے سے گھروں کو، زمین کو، مثلا ایک زمین میں نے دی 100 میٹر کی اور آپ سے 120 میٹر کی زمین لی، تو دو چیزوں میں یہ والا سود حرام ہے. ایک ویٹ، وزن والی چیز ہو، اور دوسری پیمائش والی چیز ہو. کاؤنٹنگ والی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، خرید و فروخت میں، قرضے میں ہو جائے گا، خرید و فروخت میں نہیں ہوتا ہے. اب آئیے ہم تھوڑے سے اس کی ایگزامپل دیں. ویسے تو ایگزامپل ہم نے دی لیکن بالخصوص گولڈ کی ہم ایگزامپل دینا چاہتے ہیں، اور کسی قسم کا کوئی ڈفرینس ہو تو وہ حرام ہو جائے گا. سیم ٹو سیم دینا چاہیے، واجب ہے کہ سیم ٹو سیم دے. لہذا اب میں گولڈ کی مثال دوں جو بہت زیادہ رائج ہے بالخصوص خواتین میں، کہ عام طور پر گھر میں پرانی جویلری ہوتی ہے، انسان جاتا ہے جویلر کے پاس، اس کو دیتا ہے اور اس سے دوسری جویلری خریدتا ہے. گولڈ دیا، گولڈ وزن والی چیز ہے، وزن والی چیز میں سودی معاملہ حرام ہے. اور پیمائش والی چیزوں میں، پیمائش کی مثال میں نے دی زمین کی، جس کو میٹر سے جس کی پیمائش کی جاتی ہے. وزن والے میں یہ والا نہیں چلے گا. سوری، کاؤنٹنگ والے میں 3 چیزیں ہوتی ہے، ایک کاؤنٹنگ، ایک وزن، ایک پیمائش، میٹر وغیرہ. یہ 3 چیزیں ہیں. جو کاؤنٹنگ والی چیز ہے اس میں قرضے والا نہیں بلکہ ڈیلنگ والا سود نہیں آتا ہے. اب اس کی ایگزامپل دے دوں جس کی علماء کرام عام طور پر ایگزامپل دیتے ہیں. اب اردو زبان پاکستان میں بالخصوص، اب مجھے نہیں معلوم کہ باقی ہندوستان میں اس کو یا باقی اصل اب جیسے ایران میں جو انڈے ہیں وہ وزن کے حساب سے بیچے جاتے ہیں، لیکن پاکستان میں، جو پاکستان کی مثال مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر کاؤنٹنگ سے بیچے جاتے ہیں. لہذا اگر کوئی 6 انڈے دے کسی کو اور اس سے 5 انڈے لے خریدے، تو اب چونکہ ڈفرینس آ گیا 1 انڈے کا، یہ معاملہ سودی معاملہ ہو گیا. سوری، کاؤنٹنگ والی چیز ہے، یہ کاؤنٹنگ والی چیز ہے. کاؤنٹنگ میں سودی معاملہ نہیں ہوتا ہے، لہذا جائز ہے کہ کسی کو ہم نے 6 انڈے دیے اور اس سے 5 انڈے خریدے. کاؤنٹنگ والی چیز میں جو ہے وہ سودی معاملہ نہیں ہوتا ہے. لہذا فقہا یہ جو بیان کرتے ہیں کہ جو جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں کا دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ کاؤنٹنگ والی چیز ہے یا وزن والی چیز ہے. لہذا مثلا ایران میں انڈے ویٹ سے، وزن سے بیچے جاتے ہیں، لہذا وہاں پر
یہ سود ہو جائے گا کہ اگر کوئی 1 کلو انڈے کسی کو دیتا ہے اور اس سے 1.25 کلو انڈے لیتا ہے تو یہ سود ہو جائے گا. لیکن پاکستان میں انڈے اگر کسی کو 5 انڈے دیتا ہے اس سے 4 انڈے لیتا ہے یا جو بھی اس کی ایگزامپل بنا لیں تو یہ سود نہیں ہوگا کیونکہ دونوں علاقے فرق کرتے ہیں. خوب اب آئیے بات کو ہم خلاصہ کرتے ہوئے ختم کریں کہ گولڈ جو عام طور پر پریکٹیکل ترین یعنی سب سے زیادہ پیش آنے والا مسئلہ اور سب سے زیادہ پریکٹیکل مسئلہ ہے یہ اور رائج ہے ہمارے درمیان، وہ ایک گولڈ کی مثال کہ خواتین عام طور پر پرانی اپنے گولڈ کو اپنی جویلری کو جویلر کے پاس لے جاتی ہے. اب مثلا اب مجھے نہیں معلوم کہ ایک سیٹ کا کتنا ویٹ ہوتا ہے، میں مثال دوں تو آپ ہنسیے گا نہیں کیونکہ مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ ایک عام طور پر جو وہ کتنا ویٹ ہوتا ہے. مثلا جو ہے وہ ہم نے ایک اپنا سیٹ پرانا سیٹ گولڈ کا مثلا 400 گرام کا ہم نے اسے دیا جو پرانا سیٹ تھا. اچھا اب ظاہر ہے وہ ہم کو 400 گرام کا تو گولڈ نہیں دے گا تو اس کی تو دکان کل بند ہو جائے گی. تو وہ مثال کے وہ 300 گرام کا گولڈ دے گا ہمیں. مثال سیٹ لگا دیا اس نے سیٹ لگا دیا، بولا اس میں سے کوئی بھی چوز کر لیں آپ. اب ہم نے دیا 400 گرام کا گولڈ کا سیٹ، اس سے ہم لے رہے ہیں 200 گرام کا، 300 گرام کا، 350 گرام کا. 400 کا دیا کم لے رہے ہیں، اب یہ سود ہو جائے گا. یہ معاملہ باطل اور سود ہو جائے گا. توجہ کیا آپ نے؟ یہ سود ہو جائے گا اور معاملہ باطل ہو جائے گا. لہذا اب یہ ایک ایگزامپل. دوسری ایگزامپل یہ بھی گولڈ ہی کی مثال. ہم نے دیا 400 گرام کا پرانا گولڈ، ان سے لیا ہم نے 400 گرام کا گولڈ، تو اب تو سیم ہو گیا. لیکن ہم نے اس کے ساتھ مثلا 50,000 روپے اوپر سے کیش دیا، یہ بھی سود ہو گیا. اگرچہ 400 گرام لین دین ہوا، 400 گرام ہم نے دیا، 400 گرام اس نے دیا، لیکن چونکہ اسے نیا گولڈ دیا وہ دکان کھول کے بیٹھا ہے، خیرات ویلفیئر تو اس نے نہیں کھولا ہوا ہے، لہذا ہم نے 400 گولڈ دیا، اس نے بھی 400 گرام دیا. لیکن اس نے کہا کہ بھائی اس کے اوپر کا جو ہے وہ مثلا آپ کو 50,000 روپے اوپر دینے پڑیں گے. تو ہم نے 400 گرام پلس 50,000 دیے اور اسے 400 گرام گولڈ لیا، یہ بھی حرام ہو جائے گا. اب اس کو جائز کرنے کا طریقہ سمپل طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے، صرف اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہم جائیں گولڈ والے کے پاس، ہم اس سے یہ کہیں یہ ہمارا 400 گرام کا گولڈ تم کتنے میں خریدو گے؟ مثلا وہ کہتا ہے کہ اب مجھے ریٹ بالکل نہیں معلوم ہے، میں ایسے ہی ایک بات کہہ رہا ہوں، مثلا 1 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے مثلا 400 گرام کا سیٹ ہم نے دیا اور اس سے کتنے میں بیچا ہم نے؟ مثلا 2 لاکھ روپے میں. 400 گرام کا سیٹ ہم نے بیچا 2 لاکھ روپے میں. ہم نے کوئی گولڈ پسند کیا، وہ بھی 400 گرام کا تھا. ہم نے کہا بھائی یہ تم کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا کہ میں یہ تم کو بیچوں گا 2.5 لاکھ روپے میں. تو پہلے میں نے بیچا 2 لاکھ روپے میں، ایک ڈیل کمپلیٹ. ہم نے 2.5 لاکھ کا ایک سیٹ پسند کیا، اب چاہے ویٹ ایک جیسے ہو الگ الگ ہو، 2 ڈیل کی ہم نے بیچا 2 لاکھ میں، اس سے ہم نے لیا 2.5 لاکھ میں. بالکل صحیح ہے. اب پریکٹیکلی یہاں پر یہ تو ہم نے ڈیل کر لی، یہ ہم نے زبانی حقیقت میں واقعی ایک ڈیل کر لی اور کمپلیٹ ہو گئی. اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنا گولڈ دیا، اس کو آرڈر دے دیا 1 ہفتے بعد آ کر لے جانا.
یا مثلا اسی وقت اس وقت مجھے جو اس کے پاس سیٹ تھا وہ دے دیا، ہم نے دیا، اس کی قیمت 2 لاکھ تھی، ہم نے اسے جو خریدا وہ 2.5 لاکھ کا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے اسے گولڈ دیا اور 50,000 روپے کا جو ڈفرنس تھا وہ دے دیا اور ہم نے اسے گولڈ لے لیا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ورنہ اگر ایک ہی ڈیل کی ہوتی، اپنا 400 گرام کا سونا وتھ 50,000 اور اس سے 400 گرام کا سونا لیا وداؤٹ 50,000 تو یہ حرام ہو جاتا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 2 ڈیل کی، 2 معاملے کیے، ایک میں نے بیچا، ایک خریدا، اور پھر میں نے اپنا سونا دیا، اس نے اپنا سونا لیا، میں نے اس سے سونا لیا اور اپنا سونا اس کو دیا، اور جو ڈفرنس تھا 50,000 کا وہ الگ سے دے دیا. یہ جو ہے وہ بالکل جائز ہو جائے گا. بس خلاصہ یہ ہے کہ 2 قسم کے ربا، 2 قسم کے انٹرسٹ، 2 قسم کے سود ہیں. ایک لون کا جس کو ہم نے پہلے بیان کیا، اور ایک ہے ڈیل کا، معاملے کا. یہاں پر ایک نقطہ آخری میں بیان کر دوں کہ مثال کے طور پر روپیز، جیسے عید کے زمانے میں ہم نے 100 روپے کی گڈی جو ہے وہ ایک بنڈل پورا ہم نے مثال کے طور پر جو وہ خریدا، اس میں ہمیں اوپر سے دینا پڑا، کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم یہاں پر ادھار نہیں دے رہے ہیں. ہاں یہی چیز اگر ادھار ہو کہ مثال کے طور پر میں نے کسی کو 1 لاکھ روپے بیچے 1.25 لاکھ روپے میں، یہ اشکال ہے. 1 سال کے لون دی، میں نے بیچا 1 لاکھ روپیہ اور 1.25 لاکھ روپے کے مقابلے میں کہ تم مجھے 1 سال کے بعد دو گے، یہ سود ہے، یہ اشکال رکھتا ہے، یا فتویٰ یا احتیاط واجب ہے. یہ فقہا اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. ہاں باقی کرنسی میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر میں آج آپ کو $1 لاکھ یا $10,000 بیچوں، $10,000 بیچوں یا $1,000 بیچوں، جس کی قیمت مثلا بنتی ہو 1,70,000، 2 لاکھ میں بیچوں. ڈالر بیچا، روپیز میں 1 سال کے بعد پیمنٹ کرنا، اس کو علماء کہتے ہیں کہ بالکل جائز ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.